نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نوے پارے کا دوسرا حصہ آج ہم نے شروع کرنا ہے۔ اس میں جو جہاں پہ ہم نے بات ختم کی تھی وہ بات تھی اتباع رسول کی بنیادیں، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مومن کے تعلق کی بنیادیں کیا ہونی چاہیے، کن کن بنیادوں پر تعلق ہونا چاہیے۔ یہی بات تھی نا، کل ہم نے جہاں پہ ختم کی تھی بات۔ میں یہی بات تھی، میرا خیال ہے۔ چلے آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ اے لوگو، دیکھیں یہاں پہ ایمان کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، یا ایہا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یا ایہا الناس اے لوگو۔ اس میں سب کو مخاطب کیا گیا ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا کافر ہو۔ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ آ، ٹھیک ہے، تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ پارہ 7 غلطی سے لکھا گیا ہے، ہمیشہ کی طرح یہاں پہ میں غلطی کر دیتا ہوں، اس کی یاد نہیں رہتی چینج کرنے کی۔ پارہ 7 نہیں ہے، 9 ہی ہے، غلطی سے 7 لکھا گیا۔ تو اس سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ باقی انبیاء کی طرح کسی خاص جگہ کے لیے، کسی محدود زمانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت ہے وہ آپ کے بعد قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کے لیے اور ساری جگہوں کے لیے، پوری زمین کے لیے تھی۔ ٹھیک ہے، اس آیت سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اصحاب سبت کا تذکرہ آیا تھا کل، اس کے بارے میں پتہ نہیں بات میں نے کی تھی، یعنی دوبارہ کر دیتے ہیں۔ اصحاب سبت میں سے اصحاب سبت کا جو پہلے بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ ہفتے والے دن والے جو لوگ تھے، بنی اسرائیل میں ایک قوم تھی جو ہفتے جن کو یہ ہفتے والے دن ان کو کام کرنے سے منع کیا گیا تھا کہ آپ ہفتے والے دن کام نہیں کریں گے، مچھلیاں نہیں پکڑیں گے۔ تو انہوں نے اس میں حیلہ حجت کی، اور کس طرح انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اور اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا۔ تو اس میں 3 گروہوں کا ذکر آیا ہے یہاں پہ اس رکوع میں۔ اہل سبت میں 3 قسم کے لوگ ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، ٹھیک ہے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ان کو روکنے والے تھے، ٹھیک ہے، ان کو منع کرنے والے تھے کہ نافرمانی نہ کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے تو تم اس میں ہیلے بہانے کیوں تلاش کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اور تیسری قسم کے وہ لوگ تھے جو خاموش تھے، اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی تھی انہوں نے، لیکن ان کو روکنے والے نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ یہ 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یعنی وہ بس اپنے زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، کوئی بندہ، کوئی ان کا پڑوسی، کوئی ان کا محلے دار جو ہے وہ اچھے کام کرتا ہے، برے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، انہیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بس اپنے مزے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ اس طرح کے لوگ، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک گروہ کو نجات دی، اور وہ کون سا گروہ تھا؟ وہ گروہ تھا جس نے ان کو برا کام کرنے سے، اللہ کی نافرمانی کرنے سے منع کیا تھا، یعنی وہ گروہ تھا جس نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کیا جو نافرمان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جو خاموش تماشائی بنے ہوئے تھے، لوگوں کو نافرمانی کرتا ہوا دیکھتے تھے لیکن اس پر ان کو منع نہیں کرتے تھے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں برائی کو دیکھ کر خاموش نہیں رہنا چاہیے، ہمیں رد عمل کا اظہار کرنا چاہیے اور اس کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو سکتے ہیں، صرف وہی لوگ نہیں ہوں گے جو نافرمان ہیں۔ یہ ایک اور آیت میں اس بات کو ذکر کیا گیا ہے، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اس فتنے سے ڈرو، اس آزمائش سے ڈرو
جو تم میں سے ان لوگوں پر صرف نہیں آئے گی جنہوں نے ظلم کیا ہے، بلکہ یہ اگر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو اللہ کی پکڑ ان لوگوں پر بھی آ جاتی ہے جو اس ظلم کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں لیکن اس پر آواز بلند نہیں کرتے، ان لوگوں پر بھی اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے معاشرے میں، اپنے ملک میں جہاں بھی کوئی ظلم ہوتا ہوا دیکھیں تو خاموش تماشائی نہ بنے رہیں، بلکہ اس پہ آواز بلند کریں اور جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بنی اسرائیل پر اللہ کا جو عذاب ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا، اور کسی نہ کسی طریقے سے ان کو عذاب ملتا ہی رہے گا۔ یہ آیت ہے 167، اس کو دیکھ لیتے ہیں یہ آیت کون سی ہے، ایک دفعہ نظر سے گزر جائے۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، یہ طے کر لیا ہے کہ ان بنی اسرائیل پر، اب یاد رکھیں یہ اللہ کی وہ قوم تھی جو محبوب قوم تھی، اللہ تعالیٰ کی یہ وہ قوم تھی جس کو اللہ نے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی، اور اب ان کی حالت کیا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے طے کر لیا ہے کہ قیامت تک ان پر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مسلط کرتے رہیں گے جو ان کو بری طرح عذاب دیں گے، ان کو بری طرح ستائیں گے۔ ان ربک لسریع العقاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت، بہت جلد انتقام لینے والے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، اور وہ بخشنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں۔ اس کے بعد ازل کی ایک ازل کے ایک واقعے کا ذکر ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ان کی تخلیق سے پہلے ہوا یا ان کی تخلیق کے بعد ہوا، بہرحال یہ اس وقت کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو، یا جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ابھی تخلیق نہیں کیا تھا، یا صرف آدم علیہ السلام کو ہی تخلیق کیا گیا تھا۔ اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جو ارواح ہیں، انسانوں کی جو روحیں ہیں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں ان کی جو ارواح ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی تخلیق کر دیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا اس سے پہلے انسانوں کی ارواح اللہ تعالیٰ تخلیق کر چکے تھے، تو ان ارواح سے ان سارے انسانوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے ایک عہد لیا تھا، ایک وعدہ لیا تھا، ایک اجتماع کیا اللہ تعالیٰ نے، ان ساری روحوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور ان سے یہ کہا کہ یہ 172 نمبر آیت ہے، وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ وَذُرِّيَّتَهُمْ، ہم نے بنی آدم کی جتنی بھی اولاد تھی، جتنی بھی نسل تھی، ان کو اکٹھا کیا، ان کی نسل کو اکٹھا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان سے اپنے بارے میں گواہی لی۔ کیا گواہی لی؟ الستُ بربکم، اللہ تعالیٰ نے ان ساری روحوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ ساری روحیں، ہم جس میں میری بھی روح شامل تھی، آپ سب کی بھی روح شامل تھی، اور سارے انسانوں کی روحیں شامل تھیں، اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، شہیدنا، اے ہمارے رب، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ ایک عہد تھا جو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کی روحوں سے لیا تھا، اور اس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اور اس کے جو آبا ہیں، اس کے جو ماں باپ ہیں، وہ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب اگر کوئی نابالغ بچہ فوت ہو جائے تو چاہے وہ کافر کا ہی بچہ کیوں نہ ہو، وہ دین فطرت پر ہوتا ہے اور وہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کی مثال دی ہے، اور اس شخص کا یہ کوئی متعین شخص نہیں ہے،
किसी ख़ास ये पता नहीं है किस शख्स की मिसाल दी जा रही है, लेकिन अल्लाह ताला ने एक शख्स का जिक्र किया है। पता नहीं वो अब शख्स बनी इसराइल का था या अरब में से कोई शख्स था। उस शख्स के बारे में ये कहा जा रहा है कि हमने उस शख्स को अपना इल्म अता किया था, इल्म की दौलत से उसे नवाजा था, लेकिन उस शख्स ने क्या किया, उस शख्स ने उस इल्म को रद्द कर दिया और उस इल्म के मुताबिक अमल नहीं किया। फ़अतबअहु शैतान, तो उसने शैतान की पैरवी शुरू कर दी। तो ऐसे शख्स की मिसाल अल्लाह ताला ने एक कुत्ते की मिसाल दी है उसने, और अल्लाह ताला कहते हैं कि फ़मसलुहु कमसलिल कल्ब, उस शख्स की मिसाल एक कुत्ते की सी है। हमने तो ये चाहा था, वलौ शिअना लरफ़अनाहु बिहा, हमने तो ये चाहा था कि उसे ये इल्म इल्म नवाज के, इल्म दे के उसके दर्जात बुलंद करेंगे, लेकिन उसने जलील होना ही पसंद किया। फमसलुहु कमसलिल कल्ब, उसकी मिसाल एक कुत्ते की सी है। इन तहमिल अलैहि यलहस औ तत्रुकहु यलहस, वो जुबान हमेशा लटकाए ही रखता है, अगर तुम उस पे हमला करो तो वो फिर भी जुबान लटकाए हुए होता है, और उसे छोड़ दो फिर भी वो जुबान लटकाए हुए होता है। और फिर अल्लाह ताला ने उस शख्स की मिसाल के बाद ने कहा कि ये एक उस शख्स की मिसाल नहीं है। ज़ालिका मसलुल कौमिल लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना, ये उस कौम की मिसाल है, हर उस कौम की मिसाल है जो अल्लाह की आयत का इनकार करती है, अल्लाह की आयत को जुटलाती है। और ये कैसी ही बुरी कौम है। इसके बाद अल्लाह ताला ये फरमाने के गाफिल इंसान जानवरों से बदतर हैं वो लोग जो वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस, हमने जहन्नम के लिए बहुत से जिन्नों को और इंसानों को पैदा किया है। ये ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा करते ही ये लिख साथ ये तय कर दिया कि उन्होंने जहन्नम में ही जाना है। इससे ये मफहूम नहीं निकलता, बल्कि इससे ये मफहूम निकलता है कि बहुत से लोग ऐसे अल्लाह की नाफरमानी करते हैं जैसे शायद उन्हें पैदा ही जहन्नम के लिए किया गया हो। इस तरह ये लोग नाफरमानियां करते हैं। ये कौन से लोग हैं? लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा, अल्लाह ने उन्हें दिल दिए लेकिन ये उनसे सोचते नहीं हैं, उन दिलों से गौर व फिक्र नहीं करते। और यहाँ पे ये भी बड़ी अहम बात है कुरान के अंदर, अल्लाह ताला सोचने और समझने की जो का जो ताल्लुक है वो दिल से बताते हैं, दिमाग से नहीं। ठीक है। और ये एक साइंटिफिक बात भी है आजकल, ये प्रूफ भी हो चुकी है और इस पे रिसर्च भी जारी है कि जो किसी भी मामले का, किसी भी बाहर से जो चीज़ कोई इंसान लेता है, उसका सबसे पहला असर जो है वो इंसान के दिल पे होता है, उसके बाद दिमाग पे होता है। तो अल्लाह ताला ने ये पहले ही तय तय कर दिया है, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का भी मफहूम है कि जिस्म में एक टुकड़ा है जो अगर वो टुकड़ा सही, एक गोश्त का लोथड़ा है, एक गोश्त का टुकड़ा है, वो टुकड़ा अगर सही हो जाए तो सारा जिस्म सही रहता है, और अगर वो टुकड़ा ख़राब हो जाए तो सारा जिस्म ख़राब हो जाता है। और उसको और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो दिल है। और अल्लाह ताला भी दिल को कह रहे हैं, दिल के बारे में कह रहे हैं कि अल्लाह हमने उन्हें दिल दिए और वो उससे सोचते नहीं हैं, और हमने उन्हें आंखें दी लेकिन वो उससे देखते नहीं है, यानी उससे बसीरत हासिल नहीं करते, उन आंखों से देख के वो सबक हासिल नहीं करते। वलहुम आज़ानुन, और हमने उन्हें कान दिए लेकिन ला यस्माउन बिहा, लेकिन वो ऐसे हैं जैसे वो बहरे हैं, कोई हक बात उनके कानों से अंदर नहीं जाती बल्कि उनके सर के ऊपर से गुजर जाती है। उलाइका कल अनआमी, ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे गाफिल लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने कहा है कि ये लोग तो चौपायों की तरह हैं, ये बल हम अजल, बल्कि उनसे भी गए गुजरे हैं, ये लोग तो चौपायों से भी गए गुजरे हैं। उलाइका हुमुल गाफिलून, ये लोग गफलत में पड़े हुए हैं। तो ये गाफिल लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ जिक्र किया है। तो हमें चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें जो हवास हमसा दिए हैं उनमें उनसे चौपायों की तरह काम ना लें। हमें अगर आंखें दी हैं तो हमसे हर वक्त ये देखते रहें कि खाने पीने की चीज़ें किधर हैं, कहाँ से माल निकलता है, कहाँ से कोई पैसा मिले। अगर हमें अल्लाह ताला ने कान दिए हैं तो हम हर वक्त इस टॉप में लगे रहें कि फ़लाँ बंदा क्या कह रहा है,
فلاں بندہ کیا کہہ رہا ہے، فلاں بندے کے گھر کے کیا مسائل ہیں، تاکہ ان کو سن کے دوسروں تک پہنچائیں۔ اور اگر اللہ نے دل دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہر وقت دنیا کمانے کے چکروں میں ہم لگے رہیں اور اس زندگی کا سامان نہ کریں جو جہاں پہ ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، تو یہ غفلت کی زندگی ہے، غافل لوگوں کی زندگی ہے، اور یہ چوپایوں کی زندگی ہے، بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر زندگی ہے۔ اس کے بعد انسان کی ناشکری، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کا تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب مایوس ہوتا ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اس کو اللہ یاد آتا ہے۔ جب انسان کسی مصیبت میں پڑا ہوتا ہے تو اسے اللہ یاد آتا ہے۔ یہاں پہ ایک خاص مثال دی ہے، اور وہ یہ کہا ہے کہ جب تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، جب تمہیں اولاد کی تمنا ہوتی ہے اور تمہیں اولاد نہیں ہو رہی ہوتی، تو تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ آیت نمبر 189 ٹو 90، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو۔ فلما اسقلت دعوا اللہ ربہما، تم دونوں یعنی تم میاں بیوی جب تمہاری اولاد نہیں ہو رہی ہوتی تو اللہ سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور کہتے ہو کہ لَإِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اے اللہ اگر تو نے ہمیں صالح اولاد عطا کی تو ہمیں تو شکر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا، جب ہم نے تمہیں نیک اولاد عطا کر دی، جب ہم تمہیں نیک اولاد عطا کر دیتے ہیں، جعل لہ شرکا، تم اللہ کے ساتھ شرک تم اللہ کے ساتھ پھر شرک کرنا شروع کر دیتے ہو، اللہ کے شریک بنا لیتے ہو۔ فتعال اللہ عما یشرکون، تو اللہ اس سے بہت بلند تر ہے، بہت برتر ہے جو تم کرتے ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ناشکری کی یہاں پہ ایک مثال دی ہے کہ انسان کتنا ناشکرا ہے۔ اس کے بعد تلاوت قرآن سننے کے آداب بیان کیے گئے ہیں ایک آیت کے اندر، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن کو پڑھا جا رہا ہو تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو اس کو غور سے سنو، اس کو غور سے سنو۔ یہ فسمعو نہیں کہا، دیکھیں فسمعو اور فستمعو میں فرق ہے۔ اسمعو کا مطلب ہوتا ہے سننا، اور فستمعو اس کو غور سے سنو، وانصتو اور خاموش رہو، اور خوب توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ اس کو سنو۔ لعلکم ترحمون، امید ہے کہ اس طرح تم پر رحم کیا جائے گا، اس طرح تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کو سننے کے آداب ہیں کہ جب بھی سنانے کی غرض سے آپ لوگوں کو یا کسی کو سنانے کی غرض سے تلاوت کی جا رہی ہو تو اس کو غور سے سنا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے نماز کے بہت سے مسائل بھی فقہا نے نکالے ہیں، بہرحال وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ذکر کے آداب، اللہ کا ذکر کیسے کیا جائے۔ ذکر کہتے کسے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں، ذکر کا جو مطلب ہے وہ ہے یاد کرنا، کسی کو یاد کرنا۔ ہم آپ کا ذکر کر رہے تھے، مطلب آپ کو یاد کر رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یاد کرنے، کسی کو یاد ہم دل میں بھی کر سکتے ہیں، کسی کو یاد ہم زبان سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں طریقوں سے یاد کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کو یاد کرنے کے کیا آداب ہیں؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کو یاد کرو اور اپنے رب کا ذکر کرو، فی نفسک، دل میں، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو، ٹھیک ہے؟ تضرعا، عاجزی کے ساتھ، عاجزی کا مجسم نمونہ بن کر اپنے رب کو یاد کرو، وخیفتاً، اور اللہ کی جلالت کا خوف دل میں رکھتے ہوئے، یہ اللہ کی جو منزلت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو مقام ہے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور اس کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس کو یاد کرو۔ دون الجہر من القول، اور تم زبانی قول سے، اپنی زبان سے بھی اللہ کو یاد کر سکتے ہو، لیکن دون الجہری، بلند آواز سے، آواز اتنی بلند نہ رکھو
अच्छा, ये इसका मैं बाद में इस पे बात करता हूँ। बहरहाल, दून अल जहरी, बुलंद आवाज के बगैर, यानी धीमी आवाज में अपनी जुबान से भी अल्लाह का जिक्र कर सकते हो। और फिर बिलगुदुव्वी वल आसाल, सुबह को यानी सुबह भी अल्लाह का जिक्र करो, शाम को भी अल्लाह का जिक्र करो। वला तकुम मिनल गाफिलीन, और अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल मत हो। और कोई वक्त ऐसा ना हो कि जब तुम अल्लाह का जिक्र करना छोड़ दो। कोई वक्त ऐसा ना हो, कोई लम्हा तुम्हारे सुबह उठने से रात को सोने तक, और फिर रात को सोते हुए भी कोई लम्हा ऐसा ना गुजरे कि जब तुम अल्लाह का जिक्र ना कर रहे हो। हर वक्त अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह के जिक्र से कभी भी गाफिल मत हो। तो ये अल्लाह ताला के जिक्र के कुछ आदाब हैं। तो इन में अल्लाह ताला के जिक्र करने के तीन तरीके, तीन इकसाम बयान हुई हैं। तीन इकसाम से अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। कौन कौन सी? सबसे पहली, दिल में जिक्र। ठीक है, यानी अपनी सोचें जो है वो अपनी सोच में अल्लाह का जिक्र किया जाए, अपने दिल में अल्लाह का जिक्र किया जाए, अल्लाह को याद किया जाए, अल्लाह को याद रखा जाए। और फिर जुबान से अल्लाह का जिक्र किया जाए। ठीक है। और तीसरी किस्म है आमाल से अल्लाह का जिक्र। ठीक है। तीसरी किस्म क्या है? ये तीन नंबर आपके सामने है, हाँ। तीसरा क्या है? आमाल से। ये हम अब देखें, अल्लाह ताला ने कहा है कि किसी भी वक्त अल्लाह की याद से गाफिल मत हो। तो ऐसा तो नहीं है कि हम हर वक्त दिल से अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम हर वक्त जुबान से अल्लाह का जिक्र कर रहे होते हैं। बल्कि जिक्र की ये एक तीसरी किस्म है कि आमाल के साथ अल्लाह का जिक्र, यानी जब अगर तुम दुकान पे बैठे हो तो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक अल्लाह को याद रखते हुए तिजारत करो, तो ये अल्लाह का जिक्र है। तुम धोखा ना दो, ये अल्लाह का जिक्र है। तुम मिलावट ना करो, ये अल्लाह का जिक्र है। तुम नाप तोल में कमी ना करो, अगर तुम करने लगो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए, ये अल्लाह का जिक्र है। तुम पैसों की लेन देन में हेर फेर ना करो, ये अल्लाह का जिक्र है। अगर तुम किसी इदारे में मुलाजमत कर रहे हो तो तुम अपना वक्त पूरा पूरा, जो वक्त तुम्हें काम का है वो काम को दो, और खूब दिलजमी के साथ काम करो, तो ये अल्लाह का जिक्र है। ये हम अपने आमाल के साथ अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अगर स्कूल में हो, पढ़ रहे हो या पढ़ा रहे हो, अपनी पढ़ाई की तरफ अगर पढ़ा रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ाओ, और अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे तरीके से पढ़ो। और अगर तुम जॉब कर रहे हो और या घर में हो, कोई जॉब नहीं कर रहे, घर के काम काज कर रहे हो, तो हर चीज़ में अल्लाह के अहकामात को याद रख कर काम करना। मैंने ये कहा कि रात को सोते हुए भी अल्लाह का जिक्र। सोते हुए अल्लाह का जिक्र कैसे हो सकता है? सोने का जो तरीका अल्लाह ताला ने दिया है, वो तरीका जो है वो उस तरीके से सोना, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक सोना, तो ये अल्लाह का वो सोते वक्त भी ये जो जो बंदा सोता है, जितना वक्त भी सोता रहेगा अल्लाह का जिक्र करता रहेगा, अल्लाह के जिक्र में शुमार होगा। हत्ता के ये सोना तो दूर की बात, बैतुल खला में जाना, टॉयलेट में जाना और बाहर निकलना, इसके भी जो तरीके मुकर्रर हैं, उन तरीकों के मुताबिक जाना, ये भी अमाल के साथ अल्लाह का जिक्र है। तो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। तो ये अल्लाह के जिक्र का एक खुलासा है आपके सामने। इंसान जो है ना, हम लोग गलती में तब पड़ते हैं जब हम इनमें से किसी एक चीज़ को मखसूस कर लेते हैं अपने लिए। कुछ लोग जो है वो कहते हैं जी कि जिक्र, ये जुबान से जिक्र करना क्या होता है? जिक्र तो दिल में होता है, दिल में जिक्र करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं कि जुबान से जिक्र करने में इतना मुबालगा करते हैं कि इंतहाई ऊंची ऊंची आवाज़ के साथ, और मस्जिद में स्पीकरों के ऊपर पूरे मोहल्ले को तंग किया होता है, और अल्लाह का नाम ले रहे होते हैं, और कलमे और दरूद शरीफ या जो भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन लोगों को तंग किए रखते हैं। और अल्लाह का जिक्र, ये अल्लाह का जिक्र नहीं है। और कुछ लोग जो है वो इन दोनों चीज़ों को अहमियत नहीं देते, और वो कहते हैं कि जिक्र तो बस अल्लाह को याद करना, और हर हाल में अपने अमाल के साथ अल्लाह को याद करना, इसको कहते हैं जिक्र, और दूसरी दो चीज़ों को अहमियत नहीं देते। तो ये हमें किसी भी चीज़ में ज्यादती नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन तीनों को
ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ جس چیز کی جہاں تک اہمیت ہے، جہاں تک اس کا مقام ہے، وہ اسے ضرور دینا چاہیے۔ ایک اور اہم بات جو میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ شریعت میں آہستہ آواز کیا ہوتی ہے اور بلند آواز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پہ کہا گیا نا کہ اونچی آواز سے اللہ کا ذکر نہ کرو، پست آواز سے کرو۔ اور اس سے یہ بالکل بھی بات نہیں ہے کہ بلند آواز سے اللہ کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ بلند آواز سے اللہ کا ذکر کرنا بھی بعض دوسرے مقامات سے ثابت ہے، لیکن کتنی بلند آواز سے؟ اگر یہ کہا جائے کہ بلند آواز سے ذکر کرو، یا اگر یہ مثال کے طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ جب فرض نماز پڑھ چکو تو بلند آواز کے ساتھ ایک دفعہ اللہ اکبر کہو اور 3 دفعہ آہستہ آواز کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہو، تو یہ بلند آواز کیا ہوتی ہے اور آہستہ آواز کیا ہوتی ہے؟ یا جب یہ دن آتے ہیں، ایام تشریق کے جو دن آتے ہیں، حج کے ایام میں جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، تو ایک ہر مرد پر فرض نماز کے بعد یہ تکبیر پڑھنا، بلند آواز سے تکبیر پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ بلند آواز کیا ہوتی ہے؟ یہ آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ بلند آواز اتنی آواز کو کہتے ہیں کہ آپ 2 بندے صف میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں اگر بلند آواز سے اللہ اکبر کہتا ہوں تو یہ اتنی بلند آواز ہے کہ جس سے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو میری آواز آ جائے، اسے کہتے ہیں بلند آواز، ٹھیک ہے؟ شریعت میں جو بلند آواز کہا جاتا ہے وہ اسے کہا جاتا ہے۔ اور آہستہ آواز کسے کہا جاتا ہے؟ آہستہ آواز کے ساتھ اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہنا، یہ ایسے ہے جیسے میں اگر زبان سے بولوں لیکن میری آواز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے بندے کو نہ جائے، اسے کہتے ہیں آہستہ آواز کے ساتھ۔ تو یہ شریعت میں بلند اور آہستہ آواز کی تعریف ہے۔ اس کے بعد سورہ انفال شروع ہو رہی ہے، اور سورہ انفال 2 ہجری میں جو غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تھا اس کے فوراً بعد نازل ہونے والی صورت ہے۔ یہاں پہ بھی میں آراف کی جگہ انفال، میں نے انفال کی جگہ آراف لکھ دی ہے۔ بہرحال انفال کا مطلب ہوتا ہے مال غنیمت۔ اس میں 75 آیات ہیں، اور 75 آیات ہیں، 75 تو شاید بہت کم لگ رہی ہیں، اس کو میں دیکھ لوں گا۔ بہرحال رکوع اس میں 10 ہیں، اور مدنی صورت ہے یہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کا جو سب سے اہم موضوع ہے وہ غزوہ بدر ہے، غزوہ بدر۔ مال غنیمت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا، یہ یہاں پہ یہ ذکر آیا ہے کہ انفال جو ہے، مال غنیمت، یہ غزوہ بدر جو ہے سب سے پہلی جنگ تھی۔ اس میں جو اس سے پہلے جو طریقہ کار چلا آ رہا تھا عرب میں یا پوری دنیا میں، کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو جو جب فتح ہوتی تھی، جو فتح حاصل کرنے والا لشکر ہوتا تھا، فتح حاصل کرنے والا، وہ جو دوسرے شکست کھانے والے لشکر تھا اس کو لوٹنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کا جتنا بھی مال ہے وہ اس کی جو اسلحہ ہو یا ان کے جو خیمے ہوں، ان کی عورتیں ہوں، ان کے بچے ہوں، وہ سب کچھ جو ہے وہ لوٹنا شروع کر دیتے تھے، اور جو جس کے حصے میں آتا تھا وہ اسی کا ہوتا تھا، یعنی جس نے جتنا زیادہ لوٹ لیا وہ سارا اس کے حصے میں آ جاتا تھا۔ تو یہ اس سے پہلے چلا آ رہا تھا، لیکن غزوہ بدر اس کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، تو اس میں سب سے بڑا ایک سوال یہ تھا کہ یہ مال غنیمت کا کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے کہ جو یہ مال غنیمت ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، ٹھیک ہے؟ یا پہلے تو یہ حکم دیا گیا، پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، تو یہ جو مال غنیمت تمہیں ملے وہ اس میں سے 5واں حصہ، خمسہ، اس میں 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، وہ اسے جیسے چاہیں خرچ کریں، اور باقی جو ہے وہ
इस लश्कर में, इस्लामी लश्कर में तकसीम कर दिया जाता था, उसके बराबर बराबर, या जैसे अल्लाह के रसूल समझते थे उसको तकसीम कर दिया जाता था। तो यह माल गनीमत का तरीक़ाकार इस्लाम में मुकर्रर किया गया। तो उसके बाद फिर ऐसा होता था कि जो भी माल मिलता था उसमें औरतें भी होती थी, जो दुश्मन की औरतें पीछे रह जाती, उनके बच्चे रह जाते, और फिर दुश्मन के जो कैदी रह जाते, जो लोग पकड़े जाते, ये सब भी होते थे। तो बरल असलहा भी होता, उसमें माल और दौलत भी होता, जो कुछ भी होता वो सब इकट्ठा किया जाता एक जगह, उसमें से पांचवा हिस्सा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए निकाला जाता, और बाकी सारा लश्कर में बराबर तकसीम कर दिया जाता था। ये माल गनीमत का हुक्म था। इसके बाद बंदा मोमिन की निशानियां बयान की गई हैं कि मोमिन बंदे की, अल्लाह के बंदे की निशानी क्या होती है, उसको कैसे पहचाना जा सकता है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अल्लाह के बंदे, ये मोमिन, ये वो लोग हैं कि जब उन पर अल्लाह ताला का जिक्र किया जाता है, जिक्र के बारे में तो आप पीछे देख चुके हैं कि जिक्र किसे कहते हैं, ठीक है। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जब अल्लाह का जिक्र किया जाता है, वजिलत कुलूबुहुम, उनके दिल डर जाते हैं, और वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु, जब उन पर अल्लाह की आयात की तिलावत की जाती है, ज़ादत हम ईमाना, उनका ईमान बढ़ जाता है, वाला रब्बिहिम यतवक्कलून, तो वो अल्लाह पर भरोसा करने वाले हैं। वल्लज़ीना युकीमुनस्सलाह, जो लोग नमाज, और वो जो नमाज कायम करते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो हमने उन्हें चीज़ें अता की हैं उसमें से खर्च करते हैं। उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, यही वो लोग हैं जो असल में दर हकीकत मोमिन हैं। लहुम दरजात इंद रब्बिहिम, उनके लिए उनके दर्जात हैं उनके रब के पास, और मगफिरत है और रिज़्क़ुन करीम, और अल्लाह ताला उनकी बड़ी मेहमान नवाजी करने के लिए उनके उनके पास रिज़्क़ भी तैयार है। ठीक है। इसके बाद ग़ज़वा बदर का कुछ जिक्र है, तो ग़ज़वा बदर का मैं चाह रहा था कि आपके सामने तफसील के साथ थोड़ा पस मंज़र बयान कर दूं। अच्छा, ग़ज़वा बदर ये हक और बातिल का पहला मार्का था। आप जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल, अपने नबूवत के 13 साल गुजारे, और उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दे दिया गया था कि आप हिजरत कर जाएं। और उसके लिए जो मौजू जगह मिली नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो थी मदीना मुनव्वरा। ठीक हाँ है, जी। जो यानी यसरब पहले उसे कहा जाता था। यसरब का जो इलाका था, यहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करने का हुक्म दिया गया। और हिजरत, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके और सारे मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे हैं, तब से तब से ये हिजरी साल का आगाज़ हुआ। ठीक है, यानी एक हिजरी से क्या मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना करने के पहले साल। ठीक है, और 2 हिजरी से क्या मुराद है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना हिजरत करने के दूसरे साल। सही है। तो ग़ज़वा बदर जो है ये दूसरे साल रमज़ान उल मुबारक में ये वाक़या पेश आया था। और ये वाक़या कुछ इस तरह था कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आ गए, सारे मुसलमान हिजरत कर आए, तो मक्का वालों को सबसे बड़ा जो ख़तरा था वो ये था कि कहीं मुसलमान ये इनकी जो तिजारत है, तिजारत का रास्ता मदीना के करीब से गुजरता था, जो ये शाम की तरफ तिजारत करते थे, ये मदीना के करीब से इनका रास्ता गुजरता था। तो इनको ये सबसे बड़ा ख़तरा था कि कहीं मुसलमान इनके इस तिजारत का जो है रास्ता, इसको ना रोक दें, और हमारी हमारी तिजारत शाम से बंद ना कर दें, क्योंकि मक्का वालों का, कुरैश का बड़ा इन्हसार, इस उनकी ज़िंदगी का बड़ा इन्हसार इस तिजारत पर होता था। और भी जगहों पे ये तिजारत करते थे, यमन से भी करते थे, और ताइफ में भी कुछ थोड़ा, बहुत बहुत कलील मिकदार में ताइफ से भी होता था, लेकिन यमन से भी एक बड़ी तिजारत ये करते थे। और सबसे बड़ी तिजारत इनकी जो होती थी वो शाम से होती थी, और वहाँ पे उनको ये ख़तरा लाहक हो गया था।
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ آ کے اپنی جو ریاست کا جو نظام قائم کرنا شروع کیا تھا، اس میں سب سے پہلا کام آپ نے یہ کیا تھا کہ وہاں جو ارد گرد کے قبائل تھے ان سے معاہدے کرنا شروع کر دیے تھے، ان سے ڈیل کرنا شروع کر دی تھی کہ یا تو آپ لوگ لا تعلق رہیں ہمارے اور قریش کے درمیان، یا پھر آپ کیونکہ ہمارے علاقے کے ہیں تو آپ ہمارا ساتھ دیں۔ اگر آپ ہمارا ساتھ نہیں دیتے تو پھر آپ دوسرا کام یہ کریں کہ آپ لا تعلق رہیں، ہم اور قریش جو آپس میں کرتے ہیں وہ ہمیں کرنے دیں، آپ بیچ میں نہیں پڑیں گے۔ تو بہت سے قبائل نے یہ معاہدہ کر لیا، اور مدینہ کے یہودیوں سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ پہ داغ بٹھانے کے لیے اور انہیں باور کرانے کے لیے کہ اب تمہاری شہرگ ہمارے ہاتھ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سال اور دوسرے سال کئی دستے جو ہے وہ روانہ کیے، کہ جہاں جب قریش کا کوئی چھوٹے موٹے قافلے گزرتے تو یہ انہیں ڈراتے دمکاتے تھے۔ ان میں سے ایسا نہیں تھا کہ ان کو قتل کرتے تھے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ صرف انہیں باور کراتے تھے کہ اب تم ہماری پہنچ میں ہو، ٹھیک ہے۔ تو اور دوسری طرف بدر کے لوگ، دوسری طرف جو قریش کے لوگ تھے وہ بھی گاہے بگاہے اپنے دستے بھیجتے رہتے تھے مدینہ میں، اور وہ کیا کرتے تھے دستے کے مسلمانوں کے مدینہ کے ارد گرد مسلمانوں کا کوئی ہوتا کوئی بندہ نظر آ جاتا اسے قتل کر دیتے، کوئی مویشی نظر آ جاتا اسے لوٹ کے لے جاتے۔ یہ کام اہل مکہ قریش کے لوگ بھی کرتے تھے۔ تو یہ معاملہ چلتا رہا ایک ڈیڑھ سال، اور پھر دو ہجری میں رمضان المبارک میں آ کے ایک واقعہ ایسا پیش آیا کہ قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں، ان کی سربراہی میں یہ شام سے آ رہا تھا، اور جیسے وہ مدینہ کے حدود کے اندر داخل ہوا اور یہ پہلے سے معاملات چل رہے تھے، تو ابو سفیان کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں ہمارا یہ قافلہ، یہ بہت بڑا قافلہ تھا، یعنی پورے سال کا سب سے بڑا قافلہ جو تجارت کا جاتا ہوتا تھا، اس میں کئی ایک لوگوں کا مال ہوتا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ 50,000 اشرفیوں کا یہ مال لے کے آ رہے تھے، اور ان میں 40-50 محافظ تھے اس قافلے کی حفاظت کرنے والے۔ تو ابو سفیان کو یہ خطرہ ہوا کہ کہیں مسلمان جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اس قافلے کو لوٹ نہ لیں، تو اس نے احتیاطاً ایسا کیا کہ ایک بندہ تیزی کے ساتھ روانہ کر دیا مکہ کی طرف، اور انہیں کہا کہ وہ مکہ والوں کو پیغام دے دے کہ ہم قافلے کی حفاظت کے لیے کچھ مزید بندے بھیج دیں، کہ وہ اس قافلے کو اس علاقے سے حفاظت کے ساتھ گزار دیں۔ تو جب وہ بندہ مکہ پہنچا تو اس نے مکہ آ کر یہ دہائی دینا شروع کر دی کہ ہمارا قافلہ تو لوٹا جا رہا ہے، محمد کے لوگ جو ہے اسے لوٹنے آ رہے ہیں، تو تم لوگ قافلے کو بچانے کے لیے نکلو۔ ابو جہل جو تھا اس نے اور باقی سرداروں نے جب یہ بات سنی تو ان نے وہ فوراً طیش میں آ گئے، مکہ میں ہلہ گلا مچ گیا کہ، اور ظاہر ہے ان کے پورے سال کا سوال تھا، پورے سال کی معیشت کا، پورے سال کے مال کا، اسباب کا، کھانے پینے کا سوال تھا۔ تو انہوں نے تیاریاں شروع کر دی فوراً سے، اور 1,000 کے قریب کا لشکر لے کے وہ نکلے۔ ان کا ارادہ صرف یہ نہیں تھا کہ وہ قافلے کی حفاظت کریں گے، بلکہ وہ یہ چاہتے تھے، ابو جہل یہ چاہتا تھا کہ یہ اس قصے کو سرے سے تمام ہی کر دیا جائے، اور یہ دوبارہ سے اس چیز کی نوبت ہی نہ آئے۔ ان کو مسلمانوں میں ہیں کتنے سے وہ، ان کو ایک دفعہ میں ختم کر دیا جائے، صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، تاکہ دوبارہ ایسا دن ہمیں دیکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو اس لیے جو ابو جہل تھا وہ اس غرض سے، یعنی جنگ کی غرض سے 1,000 کا لشکر لے کے نکلا، اور اس میں 200 کے قریب جو ہے وہ سوار تھے، اور بہت سے لوگ ان میں سے اسلحے سے اور زروں سے لیس تھے، زریں پہنی ہوئی تھی انہوں نے بہت سے لوگوں نے۔ بہرحال یہ لوگ وہاں سے نکلے، اور
ایک طرف یہ قافلہ تھا اور دوسری طرف ابو سفیان کا ایک طرف یہ لشکر تھا اور دوسری طرف ابو سفیان کا قافلہ تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے ان کے مخبر جو تھے انہوں نے انہیں اطلاع دی کہ اس طرح اب یہ معاملہ بن رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے ان سے مشورہ کیا۔ تو مشورہ یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ ایک طرف یہ قافلہ ہے جس میں اتنا مال و اسباب ہے، اور دوسری طرف وہ لشکر ہے، 1,000 کا لشکر ہے اور اس طرح مسلح ہے، اور ہمیں کس سے مقابلہ کرنا چاہیے؟ تو سب زیادہ تر لوگوں کی یہ رائے تھی کہ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ ہے اس پہ حملہ کرنا چاہیے اور اس کا مال جو ہے اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا منشا کچھ اور تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سوال کو دوبارہ سے دہرایا، تو بعض صحابہ کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، آپ کو جو جی چاہے کریں، آپ ہمیں جو حکم دیں ہم کریں گے۔ ہم بنی اسرائیل کی طرح، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم آپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ تم اور تمہارا خدا جا کے لڑو، ہم یہاں بیٹھے تماشا دیکھتے ہیں، آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم کریں گے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمیں اگر سمندر میں کود جانے کا حکم دیں ہم وہ بھی کریں گے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیاریاں شروع کی، اور 313 لوگوں کو لے کر وہ بدر کی طرف روانہ ہوئے، اور وہاں پہنچ کر یعنی پورے مشرکین سے پہلے وہ وہاں بدر میں پہنچے، اور بدر کے جو کنویں تھے ان پہ قبضہ کیا اور اپنی پوزیشن سنبھال لی، اور مشرکین بعد میں وہاں پہنچے۔ تو جب مشرکین پہنچے تو جو جس جگہ پہ مسلمان تھے وہ جگہ ریتلی تھی اور اونچی تھی، جس جگہ پہ مشرکین تھے وہ وہاں پہ مٹی تھی، کیچڑ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ مٹی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وقت جو ہے ایک مسلمانوں کی نصرت کے لیے بارش بھی نازل فرمائی، اور اس بارش سے ایک تو مسلمانوں کے دلوں میں تسکین پیدا ہوئی، اور دوسرا یہ ہوا کہ مسلمان جو ریت تھی وہ نیچے بیٹھ گئی اور مسلمانوں کی جگہ سخت ہو گئی، اور دوسری طرف مشرکین کی جو جگہ تھی وہاں پہ کیچڑ پڑ گیا، ان کے لیے چلنا دشوار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ جو تھا وہ ایک جگہ اونچی جگہ نصب کر دیا گیا، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور اللہ سے آہوزاری شروع کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ وہاں پہ انہوں نے ایک وہ دعا کی، بہت اہم دعا کی کہ اے اللہ، یہ تیرے مٹھی بھر لوگ ہیں، تیری جماعت ہے، اے اللہ تو ان کی مدد کر۔ اگر آج یہ لوگ اگر تجھے ان کی مدد کرنا منظور نہیں ہے، اور اگر آج یہ تو چاہتا ہے کہ یہ لوگ ختم ہو جائیں، یہ لوگ مٹ جائیں، تو اے اللہ پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی بندہ نہیں رہے گا، لہٰذا تو ان کی مدد کر۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کا ایک اٹھائی اپنے ہاتھ میں، اور مشرکین کی طرف پھینکی، اور ان سے اور جو جس کی وجہ سے ان کی آنکھوں کی طرف جو ہے وہ، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک ہاتھ بھر مٹی اٹھا کے پھینکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے اللہ کے رسول، جو آپ نے مٹی ان کی طرف پھینکی تھی وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود تھا کہ یہ تم جو اسباب تلاش کرتے ہو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک کہ اس کے پیچھے اللہ کی مدد کار فرمانا ہو۔ یعنی ایک مومن کا ہاتھ، جب ایک مومن بندہ اللہ کی نصرت کی امید رکھتے ہوئے اور اخلاص کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور تقوی کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرتا ہے، تو وہ کام دراصل وہ مومن نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تب مومن کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے، تب مومن کی نگاہ اللہ کی نگاہ بن جاتی ہے، تب مومن کے جو سماعت ہے وہ اللہ کی سماعت بن جاتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، یہ پہلی جنگ تھی کیونکہ مسلمانوں کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی، یہ بتایا کہ جنگ کے دوران پیٹھ پھیرنا تمہارے اوپر حرام ہے۔ جب جنگ کے میدان میں کھڑے ہو جاؤ، جب جنگ شروع ہو جائے
یا جب دونوں لشکر آمنے سامنے آ جائیں تو اس دوران جو پیٹ پھیرے گا وہ گویا کہ کافر ہو جائے گا، یہ حرام عمل ہے، اگر تم نے ایسا کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوگے۔ یہ میں نے لفظ بیچ میں استعمال کر دیا ہے، گویا کہ وہ کافر ہوگا، یہ لفظ قرآن میں نہیں آیا، میں نے اپنی طرف سے بول دیا۔ برل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ پیٹ پھیرنا بالکل حرام ہے اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے کے برابر ہے۔ اور پھر اس جنگ میں یہ حکم دیا گیا کہ کوئی کسی درخت کو نہیں کاٹا جائے گا۔ یہ قرآن کریم میں تو نہیں ہے، شاید یہ حدیث کے اندر یہ روایات ملتی ہیں کہ درختوں کو کاٹنے سے منع کیا گیا، بزرگوں کو قتل کرنے سے، عورتوں کو، بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا گیا، اور ہر وہ آدمی جو ہتھیار پھینک دے، جو ہم تمہارے اوپر حملہ نہ کرے، ہر وہ آدمی اس کو قتل کرنے سے منع کیا گیا۔ اور پھر یہ وہ مارکا تھا جب جس مارکے میں سگے رشتہ دار ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے۔ یہ وہ مارکا تھا جس میں ایک طرف باپ تھا اور دوسری طرف بیٹا تھا۔ یہ وہ مارکا تھا جس میں ایک بھائی حق کی طرف تھا اور ایک بھائی باطل کی طرف تھا۔ یہ وہ مارکا تھا جس میں چچا ایک طرف اور بھتیجا ایک طرف تھا۔ اور تو اس مارکے میں آسمان نے جو منظر دیکھے اور جو زمین نے منظر دیکھے وہ بہت ہی المناک منظر تھے۔ میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق کی طرف تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ باطل کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ تو جب بعد میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمان ہوئے، تو وہ ایک دفعہ اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ بدر کے موقع پہ آپ میرے سامنے آ گئے تھے، میری تلوار کی زد میں تھے، لیکن میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ میں نے آپ کیونکہ میرے والد تھے تو میں نے آپ کو تلوار میں نے روک لی۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو میں اللہ کی قسم کبھی نہ رکتا اور وہ تلوار تمہارے گردن پہ چلا دیتا۔ اس طرح کی اور مثالیں بھی موجود ہیں۔ عتبہ بن ربیعہ، یہ کفار کا، مشرکین کا سردار تھا جو اس جنگ میں مارا گیا۔ ان کا بیٹا ان کا بیٹا جو ہے یہ مسلمانوں کی طرف تھا۔ اسی طرح عمر بن سہیل، ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر، یہ مسلمانوں کی طرف تھے۔ عمر بن سہیل یہ اس ٹائم مشرکین کی طرف تھے۔ ان کو بھی بعد میں فتح مکہ کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا شرف عطا کیا تھا۔ بہرحال یہ بہت عرصے تک مشرکین کے ساتھ رہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ بہرحال اس غزوے کا جو اینڈ ہوا، جو اس کا نتیجہ نکلا، وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، 313 کے لشکر کو فتح دی۔ مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کے ذریعے سے، اور فرشتوں کے لشکر بھیجے اللہ تعالیٰ نے، اور جو مسلمانوں کے ساتھ ہو کر لڑ رہے تھے۔ اور یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے بدر کے موقع پہ جو بدر کے موقع پہ شامل تھے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہم لڑ رہے تھے اور ہم تلوار چلاتے تھے، اور ابھی ہماری تلوار دشمن کی گردن تک نہیں پہنچی ہوتی تھی اور اس کی گردن پہلے ہی کٹ جاتی تھی۔ اور اس طرح کے واقعات انہوں نے دیکھے جو فرشتوں کی نصرت کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا اس جنگ کا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی، ان 313 کو فتح دی، اور مشرکین کے 70 کے قریب سردار مارے گئے، 70 کے قریب لوگ مارے گئے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، جس میں ابو جہل شامل تھا، اس کی عبرتناک موت شامل تھی، اور عتبہ بن ربیعہ شامل تھا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مالک تھا امیہ بن خلف یہ شامل تھا، اور ولید بن عتبہ شامل تھا، عتبہ کا بیٹا، اور بھی اس طرح کے بہت سردار شامل تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم الشان فتح مسلمانوں کو دی، اور اس فتح سے کیا ہوا کہ سارے عرب کیا، عرب سے باہر بھی مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی پورے عرب پر، کہ مشرکین قریش کو شکست دینا یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔
قریش کو شکست دے کر مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی، اور اس کے بعد جو اس کا بڑا اثر جو ہوا اس کے بارے میں پھر کبھی ذکر کریں گے۔ مسلمانوں کو یہاں پہ مکہ کی بھی یاد دہانی کرائی جا رہی ہے پھر بعد میں کچھ آیات کے اندر، کہ تم کس طرح وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا إِذْ كُنْتُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ ہے، شاید یہ آیت نمبر 26 ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، اے مسلمانوں یاد کرو کہ جب تم مکہ میں بہت تھوڑے تھے اور تم ضعیف تھے اور تمہیں کچلا جا رہا تھا، اپنے پاؤں کے نیچے روندا جا رہا تھا، تو خافون ان یتخطفکم الناس، تم ڈر رہے تھے کہ کس وقت تم اچک لیے جاؤ، کس وقت تمہیں لوگ پکڑ کے قتل کر دیں۔ فآواکم، اللہ نے تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی، وأیدکم بنصرہ، اللہ نے اپنی نصرت کے ساتھ تمہاری مدد کی، ورزقکم من الطیبات، یعنی یہ اب مدینہ کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہیں وہاں سے نکالا، تمہاری مدد کی، تمہاری نصرت کی، اور تمہیں رزق دیا، پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے دی تاکہ تم شکر کرو۔ تو یہاں پہ یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے، ہم خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، کہ ہم جب تقسیم سے پہلے ہم لوگ ایک خوف کے عالم میں رہ رہے تھے مسلمان، کہ کب جو ہے وہ ہندو ہمارا حق غصب کر لیں، کب ہندو ہمارے اوپر غالب آ جائیں، اور یہی صورت بن جائے جو اس وقت مسلمانوں کی تھی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی، ہمیں ایک نیا ملک لے کے دیا، اور جو اسلام کے نام پہ بنا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس نعمت کی قدر کرے، لعلکم تشکرون، یہ کس لیے اللہ نے کیا کہ ہم اللہ کی اس نعمت کی قدر کریں، اور یہاں پہ ہم اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اگر اس نعمت کی ہم بے قدری کریں تو یہ نعمت ہم سے چھین لی جائے۔ یہ تھا بدر کا پوری ایک تاریخ، اور یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف جو پیچھے یا دہانی کرائی جا رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو قتل کرنے کی سازش کی گئی تھی، یہ خیر پہلے بدر کا واقعہ آیا، بعد میں اس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ واقعہ ہوا پہلے تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تھے اور ہجرت کا حکم آ چکا تھا۔ مسلمان ہجرت کر رہے تھے چھپ چھپا کے، ایک ایک دو دو لوگ نکل جاتے اور ہجرت کر رہے تھے، اور یہ ڈر اہل مکہ کو، جس کا میں نے ذکر کیا تھا آپ سے، کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ مدینہ میں اگر چلے گئے تو ہماری شارک پہ بیٹھ جائیں گے، ہماری تجارت کو نقصان پہنچائیں گے۔ یہ ڈر اہل مکہ کو اس وقت سے شروع ہو گیا تھا، اس لیے ان کی یہ کوشش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت نہ کرنے دی جائے اور ان کا قصہ یہیں پہ تمام کر لیا جائے۔ بہرحال ان کی شورا بیٹھی، انہوں نے دار الندوہ میں مشورہ کیا، اور بالآخر طے یہ پایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے نعوذ باللہ، اور اپنا ایک آدمی انہوں نے پہلے ڈھونڈ لیا تھا کہ یہ آدمی، ہم جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے اور بنو ہاشم جو ہیں وہ جب قتل کے قصاص کا مطالبہ کریں گے، کہ تو ہم اس فلاں آدمی کو پیش کر دیں گے اور اسے بھی قتل کر دیں گے۔ اس آدمی نے خود اپنے آپ کو پیش کیا، اس نے کہا کہ ہاں مجھے بھی قتل ٹھیک ہے، اس کے بدلے میں قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس طرح ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی قتل کر دیا جائے گا، اور یوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھٹکارا مل جائے گا۔ تو یوں ان کے قتل کی سازشیں کی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھے رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے ساتھ ان کے درمیان سے نکال کے مدینہ کی طرف روانہ کر دیا، مدینہ کی راہ کی طرف ڈال دیا۔ تو یہ اس 9ویں پارے کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم 10واں پارہ شروع کریں گے، اور یہ غزوہ بدر کا جو موضوع ہے یہ 10ویں پارے میں بھی چلتا ہے، لیکن اس کی تاریخ آپ کے سامنے ساری میں نے بیان کر دی ہے۔ باقی اب کچھ پوائنٹس رہ گئے ہوئے جو قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں بدر کے حوالے سے، وہ 10ویں پارے کے میں کل انشاءاللہ آپ سے ذکر کر دوں گا۔